بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو چینل چھپے ہیرے میں خوش آمدید۔ وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخری 10ویں بار تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب ایک ظالم حکمران حجاج بن یوسف نے 74 ہجری کو کرائی۔ پھر اس کے بعد 11ویں تعمیر سلطنت عثمانیہ کا 17واں بادشاہ سلطان مراد نے کروائی، جس کو سلطان مراد رابع بھی کہتے ہیں۔ ان کے والد کا نام احمد خان سلطان تھا۔ سلطان مراد رابع کو فاتح بغداد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان مراد رابع استنبول میں تقریباً 1021 ہجری میں پیدا ہوا اور استنبول میں ہی 1049 ہجری میں وفات ہوئی۔ یاد رکھیں، سلطان مراد رابع ایک قوی، بہادر اور صاحب ہمت شخص تھا۔ سلطان مراد رابع کے زمانے میں بھاری سیلاب آیا اور اس سیلاب کا پانی حرم میں داخل ہوا تو سلطان مراد رابع نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور سنگ مرمر کو لگانے کا آغاز ہوا۔ دیواروں اور فرش پر سنگ مرمر لگایا گیا اور قرآنی آیات بہت ہی خوش خط کنندہ کرائیں۔ خانہ کعبہ کے اندر بہت خوبصورت موٹے صندل کے ستون لگوائے، جس پر بیل بوٹے منقش تھے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر ستون لگوانے والے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چھت پر ایک پرنالہ گز بھر لمبا ایک بالشت عرض سونے کا لگایا، جسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ میزاب رحمت کے تلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار ہے۔ حتیم کے اندر ایک سیاہ پتھر پر اس پرنالے کا پانی گرتا ہے۔ حتیم کعبہ کے دونوں طرف دیوار کعبہ سے ملے ہوئے دروازے، وہ دروازہ جو ابتدائے حد مطاف تھا، جسے اب باب السلام کہتے ہیں، ان تمام حصوں پر سنگ مرمر لگایا۔ اسی باب السلام کے ساتھ ایک خوبصورت، خوشنما، شاندار مہارت کا مظہر ایک منبر ہے، جس کی 21 سیڑھیاں ہیں، یعنی 21 سٹیپ ہیں۔ سب سے اوپر والے سٹیپ پر ایک گنبد بنایا گیا ہے اور اس سیڑھیوں کے دائیں بائیں ہاتھ کے برابر اونچائی کی دیواریں ہیں، جن کا مقصد صرف حفاظت کے ہے۔ اس منبر کی بنانے کی مہارت کا اندازہ، کاریگری کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس منبر کو بنانے میں 31 سال لگے ہیں۔ اور کیا کاریگری ہے کہ اس منبر پر خطبہ 12:20 پر دیا جاتا ہے اور کسی بھی زاویے سے خطیب پر دھوپ نہیں آتی۔ جو پہلی سیڑھی پر گنبد بنایا گیا ہے، اس کا سایہ خطیب پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی اینگل سے دھوپ جو ہے وہ خطیب پر نہیں آتی۔ اللہ اکبر! کیا صنعت، کیا کاریگری ہے! یہ آخری تعمیر تھی جو تمام اہل ایمان کی دیدہ دل کو منور کر رہی ہے۔ سلسلہ تعمیر و توسیع اور زائرین کے آرام و آسائش کے اقدامات تیزی سے ہوئے اور تاحال ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت ابراہیم اور قریش کی تعمیر کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 2645 سال کا ہے، اور قریش اور ابن زبیر کی تعمیر کے درمیان تقریباً 82 سال کا فاصلہ ہے، اور حجاج بن یوسف اور ابن زبیر کے درمیان تقریباً 10 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ آخری تعمیر جو کہ تقریباً 1040 ہجری میں ہوئی اور اب 1444 ہجری ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ والی تعمیر 404 سال کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس گھر تقدیس، مجد و اشرف والے گھر کی زیارت بخشے، آمین۔